اس قدر گرمی میں میں پسینے سے شرابور تھی۔ گرمی کی شدت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اس انجانے اور ویران سنسان ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن بہت ہی عجیب و غریب تھا، اور جس بینچ پر میں بیٹھی تھی اس کی شکل بھی خوفناک قسم کی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بنائی گئی تھیں، اور اس بینچ کی بیک سائڈ پر ہی اس کے ہونٹ بھی بنائے گئے تھے، جن سے بے تحاشا خون بہنے کے نشان تھے۔ میرا نام دانیہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا ایک معمولی سے اسکول ٹیچر ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، جن میں سے 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میری عمر صرف 19 سال تھی۔ ڈاکٹر بننے کا مجھے بچپن سے ہی بے حد شوق تھا، اور میرے ابا کا بھی شوق تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک قابل ڈاکٹر بن جاؤں۔ ابا خود بھی پڑھے لکھے تھے، وہ اپنے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں ہم سب پر کافی سختی کرتے تھے۔ میں بھی پڑھائی میں کافی اچھی تھی، اسی لیے میں نے شروع سے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ ہماری فیملی میں کوئی بھی ڈاکٹر نہ تھا، اسی لیے میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ جب میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میرے ابا پورے خاندان میں سر اٹھا کر چلیں گے، بڑے فخر سے کہیں گے کہ ان کی بیٹی ایک اچھی ڈاکٹر ہے۔ اسی لیے میں نے دل لگا کر دن رات ایک کر کے بہت زیادہ محنت کی۔ میٹرک تک تو میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئی، لیکن جیسے ہی میں FSC میں پہنچی، انہی دنوں میری امی کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک تو دل کو صدمہ اتنا تھا، میری امی کی اچانک موت میرے دل کو بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی، اوپر سے بہن بھائیوں کی ذمہ داری، یہ سب کچھ سنبھالنا میرے لیے مشکل ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے میری پڑھائی میں بھی توجہ کم ہوتی گئی، جس کی وجہ سے میرے مارکس اتنے اچھے نہ آئے۔ انٹری ٹیسٹ میں بھی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، لیکن پھر بھی مجھے پورے پنجاب میں کسی بھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہ مل سکا۔ ابا بہت زیادہ پریشان تھے کہ اگر ان کے پاس زیادہ پیسے ہوتے تو وہ مجھے کسی پرائیویٹ کالج سے MBBS کروا دیتے، لیکن اتنے ہمارے وسائل نہیں تھے، کیونکہ ابا ایک اسکول ٹیچر ہی تو تھے۔ ان کی تنخواہ میں جیسے تیسے کر کے ہم اپنے گھر کا گزارا کر لیتے تھے، لیکن میں اور میرے ابا ہم دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ میں قابل ڈاکٹر بنوں، اور میرا شروع سے یہی خواب تھا۔ پورے خاندان میں نے یہی بات پھیلائی ہوئی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ اب میں کسی بھی طرح سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ انہی دنوں ابا کے کسی جاننے والے نے بتایا کہ اگر آپ کی بیٹی کو یہاں داخلہ نہیں مل رہا تو کسی دوسرے صوبے میں مائیگریشن کر کے اس کا داخلہ کروا دیں۔ ابو نے ایسا ہی کیا۔ اس معاملے میں ابو نے میرے خالو سے بات کی، جو کہ سندھ میں رہائش پذیر تھے۔ خالو خود بھی تعلیم کے شعبے سے ہی وابستہ تھے۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے میرا داخلہ سندھ کے ایک میڈیکل کالج میں کروا دیا۔ وہاں مجھے آسانی سے داخلہ مل گیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اب ایک ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ میں نے ریل کے ذریعے خالہ کے گھر جانا تھا، اور جب تک میری اسٹڈیز کمپلیٹ نہ ہوتی خالہ کے گھر رہ کر ہی مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے مجھے یہ سب بھی منظور تھا۔ میرے گھر سے دور جانے پر میرے بہن بھائی سب بہت زیادہ اداس تھے۔ میں نے بھی ساری رات بے چینی میں گزاری تھی، کیونکہ میں کبھی بھی گھر سے دور نہیں رہی تھی، اور مجھے اتنا لمبا سفر بھی اکیلے کرنا تھا۔ مجھے تھوڑا ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ گھر سے کالج تک کا راستہ میں اکیلے ہی طے کرتی تھی، لیکن کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا۔ ابا نے میری ریل گاڑی کی ٹکٹ کروا دی تھی۔ شام کو میں نے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر اپنی ساری پیکنگ وغیرہ کی، اپنا سارا ضروری سامان اپنے بیگ کے اندر رکھ لیا، تاکہ خالہ کے گھر جا کر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں آرام سے نکال کر اپنی چیزوں کو استعمال کر لوں، کیونکہ اس سے پہلے میں کبھی بھی خالہ کے گھر رہنے نہیں گئی تھی۔ صبح 9 بجے مجھے ریلوے اسٹیشن کے لیے نکلنا تھا۔ ابا مجھے ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن گئے۔ ریل کی ٹکٹ تو پہلے ہی خرید لی تھی۔ میں بہت پریشان تھی، بس بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اتنا لمبا سفر نہ جانے کیسے طے ہوگا۔ ابا مجھے تسلیاں دیتے رہے۔ پہلے کبھی بھی میں اکیلے سفر کرنے میں اتنا نہیں گھبرائی تھی، لیکن اگر اپنے شہر میں ہی کہیں آنا جانا ہوتا تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن وہ دوسرے شہر، دوسرے صوبے میں جانا تھا، اسی لیے میں تھوڑی پریشان تھی۔ جیسے ہی ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ بہت سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ سفر پر رواں تھے۔ میں جس ڈبے میں بیٹھی اس میں ایک عجیب بات تھی
کہ یہ انتہائی قسم کا سنسان سا تھا، اس میں میرے ساتھ کوئی بھی سواری نہ تھی۔ میں جا کر بڑی آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں خود کو بہت مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہی تھی، کیونکہ لوگوں کے ہجوم میں تھوڑا ہچکچاتی تھی۔ اسی لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی بھی اجنبی میرے ساتھ سوار نہیں ہے۔ ابا مجھے خدا حافظ کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس ٹرین میں ایک اجنبی آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا منہ چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بہت عجیب سا شخص لگا، لیکن میں اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنے بیگ سے کتاب نکال کر پڑھنے لگی۔ میں پڑھنے میں کافی مگن تھی۔ جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بہت عجیب لگا، نہ جانے یہ کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کتاب واپس بیگ میں رکھی، بیگ اپنے ساتھ لیا اور اوپر برتھ پر جا کر لیٹ گئی، کیونکہ سفر کافی لمبا تھا۔ اتنے سفر میں بیٹھے رہنا بہت مشکل تھا۔ میری عادت تھی میں اسٹڈی بھی زیادہ تر لیٹ کر ہی کرتی تھی۔ اس بات پر ابا مجھے بہت ٹوکتے تھے۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ گاڑی ایک سنسان سے علاقے سے گزر رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ نیچے سیٹ پر بیٹھے آدمی کی طرف جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ بھی چادر لپیٹے سیٹ پر ہی لیٹ گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ اس کی نظریں مجھے کچھ عجیب سی لگ رہی تھیں، اور تھا بھی تو مرد۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر میں سو لیتی ہوں، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گاڑی مسلسل چلتی جا رہی تھی، اور یہ گاڑی جنگلوں سے گزر رہی تھی۔ نہ جانے سندھ کے علاقے میں جانے والے یہ راستے کیسے ہیں، کتنے عجیب و غریب اور خوفناک قسم کے راستے ہیں، کیونکہ میں یہ سفر پہلی دفعہ کر رہی تھی۔ خالہ کے گھر میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی تھی۔ جب بھی ملنے کو دل کرتا خالہ ہی اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آ جاتی تھیں۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ تیز قسم کی آندھی چلنے لگی ہے۔ اس آندھی نے پورے ماحول کو پرخوف بنا دیا تھا۔ نہ جانے یہ جنگلات تو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، آبادی کا تو کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی تھوڑا آگے گئی تو ایک دم سے رک گئی۔ میں نے برتھ سے منہ اٹھا کر کھڑکی میں سے دیکھا، جو کہ اس کے بالکل سامنے تھی۔ باہر کافی اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس سے مجھے محسوس ہوا کہ رات کافی ہو گئی ہے، اور کسی چرند پرند کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانور بھی سو چکے ہیں۔ ریل گاڑی میں بھی بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی بھی بندہ بشر حرکت نہیں کر رہا تھا، ایسے جیسے سب ہی سو گئے ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھی تھک چکی تھی۔ میں نیچے سیٹ کی طرف آئی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی میں سے باہر کی جانب جھانکا تو مجھے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت ہی روشن ریلوے اسٹیشن نظر آیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اب میری بھوک بھی جاگنے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ کھا پی لوں، اور میں چائے پینے کی اتنی عادی تھی کہ میں دن میں 4 دفعہ چائے پیتی تھی۔ آج تو صبح سے لے کر اب تک میں نے ایک دفعہ بھی چائے نہیں پی تھی۔ اور میری سامنے والی سیٹ پر جو آدمی بیٹھا تھا وہ بھی گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ اسی لیے میں نے بہتر سمجھا کہ میں بھی ریل گاڑی سے نکل کر اس اسٹیشن میں جاؤں اور کچھ کھا پی لوں۔ میں گاڑی سے نیچے اتری اور ریلوے اسٹیشن میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ریلوے اسٹیشن تو کافی خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہاں کا نقشہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تھا۔ لگ تو ریلوے اسٹیشن ہی رہا تھا، لیکن نہ جانے یہ کیسا ریلوے اسٹیشن تھا۔ جہاں سے ہم آئے تھے وہاں بہت سردی تھی، اور خالہ لوگوں سے اکثر سنا تھا کہ پنجاب کی نسبت سندھ میں کافی گرمی ہوتی ہے۔ خالہ والے بتاتے تھے، لیکن اتنی سردی میں اتنی گرمی نہیں ہو سکتی۔ میں اتنی شدید گرمی محسوس کر رہی تھی۔ میں اس قدر گرمی میں پسینے سے شرابور تھی۔ گرمی کی شدت نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک پگھلا کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے مجھے اتنی گرمی کیوں محسوس ہو رہی تھی، اور میں اس ویرانے سنسان ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن بہت ہی عجیب و غریب تھا، اور جس بینچ پر میں جا کر بیٹھی تھی اس کی شکل بھی خوفناک قسم کی تھی۔ یہ سیمنٹ کا بنا بینچ تھا، جس کی پچھلی سائڈ جس کے ساتھ میں ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اس پر بڑی بڑی آنکھیں بنی ہوئی تھیں، اور انسانی شکل کے ہی ہونٹ بنے ہوئے تھے، جن سے خون کے قطرے بہنے کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں اس بینچ سے تھوڑی خوف زدہ ہو گئی،
لیکن پھر دل میں سوچا کہ بنانے والے نے بھی کیا سوچ کے اسے بنایا ہوگا، ایسے جیسے کسی کو ڈرا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوئی اس بینچ پر بیٹھی تھی۔ مجھے ابا نے یہ بھی بتایا تھا کہ گاڑی جب کسی ریلوے اسٹیشن پر رکتی ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ تو رکتی ہے، جس سے مسافر باہر نکل کر تھوڑے فریش ہو لیتے ہیں اور جس نے کچھ کھانا پینا ہو وہ کھا پی لیتے ہیں۔ میں نے سوچا میں چائے پی لیتی ہوں، کیونکہ سر میں بہت زیادہ درد محسوس کر رہی تھی۔ چائے پینے کی عادی تھی، چائے کے بنا نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے سب سے پہلے میں نے چائے کو ہی ترجیح دی۔ چائے کا خیال دل میں لیے میں چائے کے اسٹال کی طرف چل دی۔ چائے کے اسٹال میں عجیب و غریب قسم کے برتن پڑے ہوئے تھے، جن میں ایک آدمی چائے بنا رہا تھا۔ مجھے اس آدمی کی شکل بھی کچھ عجیب سی لگی۔ نہ جانے اس علاقے کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی چوائس کیسی ہوتی ہے، ہر چیز ہی مختلف قسم کی ہے یہاں پر۔ تو میں اپنے دماغ میں یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کو چائے چاہیے؟ میں نے بولا جی ہاں، ایک کپ چائے چاہیے۔ یہ بات کہہ کر میں دوبارہ سے جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آدمی جس کے اتنے لمبے لمبے ناخن تھے، مجھے اسے دیکھ کر گھن محسوس ہونے لگی کہ یہ کیسا انسان ہے، کبھی ناخن بھی نہیں کاٹے اور چائے کا اسٹال لگا کر بیٹھ گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیا، اس کپ پر بھی عجیب و غریب قسم کی شکل بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کپ کے اندر دیکھا تو میرا تو دل ہی خراب ہونے لگ گیا۔ اس میں ایک عجیب و غریب قسم کا شربت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں خون شامل کر دیا گیا ہو۔ تبھی میں یہ دیکھ کر بولی کہ یہ کیا چائے ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے چائے؟ وہ آدمی غصے سے میری طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ کیسی ہوتی ہے؟ میں اس کے اس انداز پر بہت حیران ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ چائے نہیں پیوں گی، یہ چائے نہیں ہے، یہ تو عجیب و غریب قسم کا شربت ہے، ایسے جیسے کسی مریض کو کوئی دوائی دے رہے ہوں۔ میں نے تو دماغی تسکین کے لیے چائے پینی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی مجھے کچا کھا جائے گا۔ جب میں نے اس کی چائے لینے سے انکار کیا تو وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کپ واپس لے کر چلا گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسے تو گزارا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے گا، نہیں تو گاڑی یہاں سے چلی جائے گی، پھر پتہ نہیں اگلا اسٹاپ کب آئے، تب تک تو میں بھوک سے نہال ہو جاؤں گی۔ ایک سائیڈ پر ایک آدمی ڈھابے ٹائپ بنے ہوٹل پر کھانا بنا رہا تھا۔ میں نے سوچا میں کھانا کھا لیتی ہوں، پیٹ میں کچھ سہارا تو ہوگا، تو اگلا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ تبھی میں اس ڈھابے پہ گئی۔ یہاں میری حیرانگی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ یہاں جو چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی وہ اس چائے سے بھی زیادہ حیران کن تھیں۔ وہ آدمی جو سالن بنا رہا تھا، اس سالن کے اندر انسانوں کی کٹی ہوئی انگلیاں اور جسم کے مختلف اعضاء تھے۔ میں یہ دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھی کہ یہ سب کیا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی کیسی چیزیں کھاتے ہیں۔ میری یہ چیخ سن کر وہاں پر بیٹھے سب لوگ عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، ایسے جیسے میں کوئی انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہوں۔ ہر کوئی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دوبارہ سے ڈری سہمی اسی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا، کیا جو یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ سب وہی خون والا شربت پی رہے ہیں اور وہی انسانی ہڈیوں کا سالن کھا رہے ہیں؟ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا میرے سامنے والے بینچ پر وہی آدمی آ کر بیٹھ گیا جو میرے ساتھ ریل گاڑی میں سوار تھا۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ میرے ساتھ کا کوئی مسافر تو اس ریلوے اسٹیشن میں ہے، کیونکہ اس گاڑی سے کوئی دوسرا مسافر نہیں اترا تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا تم کچھ کھاؤ پیو گی نہیں یہاں سے، یا ایسے ہی بھوکے سفر کرنا ہے؟ اور ویسے بھی اب تمہیں ایسے کھانے کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوئی کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا کھانا نہیں کھاتی۔ تبھی وہ بولا تو پھر تم کیسا کھانا کھاتی ہو؟ اس سے بہتر کھانا تمہیں کہیں نہیں ملے گا، تمہاری اپنی دنیا میں بھی نہیں۔ اس کی یہ بات مجھے اور بھی زیادہ پریشان اور حیران کر گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی اس نے ایک آدمی کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ایک بڑی سی عجیب و غریب قسم کی ٹرے میں مختلف قسم کے کھانے رکھے میرے پاس آ گیا۔ لیکن جیسے ہی میری نظر ان کھانوں کی طرف گئی، میرے تو دل کو متلی ہونے لگی۔ اس میں وہی انسانوں کے مختلف اعضاء کا پکا سالن تھا اور ساتھ میں بہت بڑی بڑی عجیب و غریب سی روٹیاں تھیں۔ جیسے ہی اس نے وہ میرے آگے رکھا،
میں ایک دم سے غصے سے پھنکارتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے بول دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا تو پھر کیوں مجھے لا کر دے رہے ہو؟ تبھی میں اٹھ کر ریل گاڑی کی طرف جانے لگی، لیکن ریل گاڑی تو اپنی پٹری پر موجود ہی نہ تھی، اور یہ جو پٹڑیاں یہاں بنی ہوئی تھیں یہ عجیب و غریب قسم کی ترچھی لائنوں میں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں، کہاں ختم ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے نکلتی ہیں۔ میرا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، نہ جانے یہ کیسی پٹڑیاں تھیں۔ لیکن وہ ریل گاڑی، وہ کہاں گئی؟ جس سے میں نے اپنی خالہ کے گھر جانا تھا، وہ ریل گاڑی ہی یہاں سے غائب تھی۔ اب تو میں بالکل رونے والی شکل لیے وہاں کھڑی تھی۔ اسی وقت وہ شخص جو میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھا پھر سے بالکل میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، جس گاڑی کا آپ انتظار کر رہی ہو وہ اب کبھی دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ یہاں پر بہت سی گاڑیاں آتی ہیں لیکن وہ گاڑیاں تمہیں تمہاری منزل تک نہیں لے کر جائیں گی۔ اس آدمی کی باتیں مجھے مزید کشمکش میں ڈال رہی تھیں، تو میں اس سے کہنے لگی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی وہ ریل گاڑی جس میں میں سوار تھی؟ اور تم بھی تو اسی ریل گاڑی کے سوار تھے نا؟ تو وہ بولا، ہاں میں تو اسی ریل گاڑی میں سوار صرف تمہارے لیے ہوا تھا، کیونکہ تمہیں یہاں لے کر آنے کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تو ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں تو ریل گاڑی کا اسٹاف تھا، اسی لیے میں یہاں اتری تھی۔ وہ بولا، نہیں، یہ تمہارا وہم تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے خوفناک قسم کے عجیب و غریب آدمی اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ سب کے سب میرے ارد گرد جھرمٹ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی شکلیں بہت خوفناک اور پراسرار قسم کی تھیں۔ ان کے بڑے بڑے نوکیلے دانت تھے، ان کی کالی سیاہ رنگت، ان کے چہرے کی لٹکتی ہوئی جلد۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انسان نہ ہو، کچھ اور ہی مخلوق ہو، اور سچ میں وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تبھی اس آدمی نے مجھے بتایا، جو میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھا، کہ تم اب انسانی دنیا میں نہیں ہو، تم ہم جنات کی دنیا میں آ چکی ہو، اور یہ ریلوے اسٹیشن جو تم دیکھ رہی ہو یہ بھی جنات کا ہی ہے۔ میرے جسم سے بے بہا پسینہ بہہ رہا تھا، میری ٹانگیں خوف کے مارے کانپ رہی تھی، میرے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری زبان ایسے جیسے بالکل ہی بند ہو گئی ہو، مجھ میں کچھ بھی کہنے کی ہمت باقی نہ رہی۔ تبھی وہ بولنے لگا، اب یہ سوچو کہ تم یہاں آ گئی ہو، یہاں سے جاؤ گی کیسے؟ کیونکہ یہاں آج تک جو انسان آیا ہے وہ کبھی واپس نہیں گیا۔ یہ جو تم انسانوں کے اعضاء والا سالن دیکھ رہی تھی نا، یہ انہی انسانوں کا ہے جو یہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری خوراک کا حصہ بنتے ہیں۔ آج تم بھی سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اب جلد ہی تم بھی ہمارے کھانے پینے کا سامان بنو گی۔ میں اپنے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے بولی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جنات کی دنیا میں کیسے آ سکتی ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جنات کا ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم لوگ روپ بدل کے مجھے ڈرا رہے ہو، تم کوئی لوٹ مار کرنے والے ہو۔ تبھی میں نے دیکھا 2 آدمی مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ان میں سے ایک نے مجھے اٹھا کر فٹ بال کی طرح دور دے پھینکا۔ تکلیف سے میں کراہ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی ہوں۔ میں نے اٹھنے کی ہمت کی لیکن میں اٹھ نہیں سکی، کیونکہ مجھے اپنی ایک ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بے رحم نے مجھے اس شدت سے گرایا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں آسمان سے گر کے زمین پہ آ گئی ہوں، اور اب میری کچھ سانسوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ مجھے موت اپنے بالکل قریب محسوس ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے پیچھے سے کسی نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ جیسے ہی میں سیدھی ہوئی تو پھر وہ بولا، اب یقین آیا تمہیں؟ یہ انسانی دنیا ہے، یہ جنات کی دنیا ہے، یہ جنات کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں صرف اور صرف جنات کی ریل گاڑیاں آتی اور جاتی ہیں، تم انسانوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اور تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب اس غلطی کا خمیازہ کیسے بھگتو گی؟ سوچو اب تمہارا کیا ہوگا۔ وہ خوفناک قسم کا آدمی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اب تم زندہ نہیں بچو گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے آس پاس کھڑے تمام خوفناک قسم کے لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔
ان کی ہنسی سے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ اتنی بھیانک ہنسی تھی کہ میں نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ تبھی ان میں سے ایک جن نے بڑھ کر مجھے فٹ بال کی طرح دوسری طرف پھینکا، تو وہ بالکل جس طرح فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسی طرح میرے وجود کو ادھر سے ادھر پھینکنے لگے۔ میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ مجھے بتا دو۔ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ تبھی مجھے ڈرم کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈرم بہت تیزی سے بجا رہا ہو۔ وہاں پر کھڑا ہر آدمی اس ڈرم کی آواز سے اپنی ہی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تبھی ایک بہت لمبی خوفناک قسم کی کالے سیاہ بالوں اور بڑے نوکیلے دانتوں والی عورت نمودار ہوئی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولی، یہ انسانی لڑکی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ اس کو جلدی سے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اتنی بات کہہ کر 2-4 لوگوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئی۔ تبھی وہ 2 آدمی مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں لے گئے۔ اس ہال میں ایک اونچی جگہ پر ایک خوفناک قسم کی کرسی رکھی ہوئی تھی جس پر انسانوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہی خوفناک قسم کی عورت جو ڈرم بجانے پر وہاں آئی تھی وہ براجمان تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، اے آدم زادی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کے خطرات اور نقصانات کا پتہ نہیں تھا؟ تبھی میں نے اپنے حلق سے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا کہ میں تو اپنی خالہ کے پاس جا رہی تھی۔ جیسے ہی ریلوے اسٹیشن آیا میں اتر گئی تھی کہ کچھ کھا پی لوں۔ تبھی وہاں آس پاس کھڑے تمام خوفناک لوگ کھلکھلا کر ہنسنے لگے اور بولے، کھا لیا کچھ، اب تو تم ہی ہماری خوراک ہو۔ تبھی اس ملکہ جنات نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو چپ کروایا اور بولی کہ تم انسان کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرہ پیدا کر سکتے ہو، اور ہم تم انسانوں کو معاف نہیں کر سکتے کیونکہ تم معافی کے قابل ہو ہی نہیں۔ تم لوگ جو کرتے ہو اس کا نقصان بھی تمہیں خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اس کی اس بات پر بہت حیران ہوئی۔ تبھی وہ بولی کہ آج سے 100 سال پہلے ان انسانوں کی وجہ سے میری زندگی میں ایک کوہرام مچا تھا جس نے میری زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک مجھے انسانوں سے بہت نفرت ہے، اور میں جب کہیں انسان دیکھ لوں تو میرا دل چاہتا ہے اسے کچا چبا جاؤں۔ لیکن تم واحد لڑکی ہو جس کو میں نے مارنے کا ابھی تک حکم نہیں دیا۔ نہ جانے مجھے تم میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے۔ ملکہ جنات اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بولی، تم نے ہمارے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس غلطی کا ازالہ بھی تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ میں ڈر کر صرف ہاں ہی بول سکی۔ وہ ملکہ جنات مجھ سے مخاطب ہوئی کہ منظور ہے تو ہماری ایک شرط ہے، اگر تم یہ شرط مان لیتی ہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ہماری باندی بن کر رہنا ہوگا۔ ملکہ جنات مجھے بار بار اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہی تھی اور اتنی نفرت انگیز باتیں کر رہی تھی، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب بس یہ مجھے مار ڈالیں گے، اب کسی بھی طرح میں ان کی گرفت سے نہیں بچ سکتی۔ پھر وہ بولی، بولو، کیا ہماری شرط ماننے کے لیے تیار ہو؟ تبھی میں نے سوچا کہ دانیہ، کسی نہ کسی طرح تو تمہیں اپنی جان بچانی ہے، اسی لیے جو یہ شرط رکھتے ہیں وہ مان لو۔ اب نہ جانے وہ کیسی شرط ہوگی، کیونکہ ان کی ہر چیز ہی بہت عجیب تھی، ان کی شرطیں بھی عجیب ہی ہوں گی۔ میں یہ بات مسلسل سوچے جا رہی تھی، تبھی سوچتے ہوئے میں نے نہ جانے کیوں ہاں بول دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے میری دنیا میں بھیج دیں کیونکہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اسی لیے میں آزادی چاہتی ہوں۔ تو ملکہ جنات کہنے لگی، ٹھیک ہے، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، میرے 7 بیٹے تھے، وہ 7 بہت طاقتور تھے، لیکن ان میں سے ایک بہت ضدی تھا، ابھی اس کی عمر بھی بہت تھوڑی تھی۔ تبھی وہ مجھ سے بار بار اصرار کرنے لگا کہ اسے انسانی دنیا دیکھنی ہے، لیکن میں اسے انسانی دنیا میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی کیونکہ میں ان انسانوں کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کبھی بھی کسی کو بھی قید کر سکتے ہیں۔
میں نے اس کو بہت منع کیا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ انسانی دنیا میں جا کر ہی رہے گا۔ جیسے ہی میں نے اس کو انسانی دنیا میں جانے کی اجازت دی، اس کے باقی کے 6 بھائی بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ سب کے سب ایک ساتھ انسانی دنیا میں جانا چاہتے تھے۔ ان کے خیال میں انسانی دنیا بہت خوبصورت تھی۔ میں خود انہیں انسانی دنیا چھوڑ کر آئی تھی، اور میں نے ان کا ٹھکانہ قبرستان کے ایک بہت بڑے برگد کے درخت پر بنا دیا تھا کہ تم 7 بھائی یہاں آرام سے رہو، اور میں وقتاً فوقتاً چکر لگاتی رہوں گی، کیونکہ مجھے اپنے قبیلے کے کام بھی سنبھالنے تھے۔ میں نے اپنے شوہر بادشاہ جنات کو بھی وقتاً فوقتاً انسانی دنیا میں چکر لگانے کا کہا، تاکہ ہم اپنے بچوں کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ لیکن انہی دنوں ہمارے قبیلے پر ایک مشکل آ گئی۔ ہمارے قبیلے کے جنات کی دوسرے قبیلے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اور دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس جنگ میں اپنے بچوں کو جیسے بھول ہی گئے، اور اپنی عوام کو بچانے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر دیں۔ انہی دنوں اس قبرستان میں کسی عامل نے چلہ کاٹا، اور اس نے اس چلے میں ہمارے 7 کے 7 بیٹوں کو قید کر لیا۔ اور جیسے ہی ہم نے پتہ کروایا تو ہمیں معلوم ہوا، پھر اس نے ایک دربار پر ایک خاص قسم کا کمرہ بنایا ہوا ہے، جہاں بہت سے طاقتور اور خوفناک جنات قید ہیں۔ اس نے ہمارے بیٹوں کو بھی وہیں قید کر دیا تھا۔ اب وہ دربار کیونکہ پاک جگہ ہے، وہاں پر ہم جنات نہیں جا سکتے، اور جو دوسرے جنات ہیں ان کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ وہ بھی ایک خاص قسم کے کمرے میں ہے، جس پر جادوئی تالا لگا ہوا ہے، اور اس تالے کو کوئی انسان ہی کھول سکتا ہے۔ ہم جنات تو اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹک سکتے، کیونکہ اس میں بہت سے عمل کیے ہوئے ہیں۔ 100 سال سے بہت سے انسان یہاں آئے، لیکن کوئی بھی میرے بچوں کو رہا کروانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ بہت سے تو یہ کام کرنے سے انکار ہی کر دیتے، اگر کوئی مانتا بھی تو وہ یہ کام نہ کر پاتا، جس کی وجہ سے میں اسے زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ انہی انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت ہم جنات کھاتے تھے، کیونکہ مجھے ان انسانوں کا گوشت کھانے میں بہت مزہ آتا تھا، جنہوں نے میرے بچوں کو 100 سال سے قیدی بنایا ہوا تھا۔ یہ اپنی جوانی کو اسی قید میں ضائع کر رہے تھے، اور ان کی ساری طاقتیں بالکل بیکار ہو گئی تھیں۔ اگر تم میرے ان 7 بیٹوں کو رہا کروا دیتی ہو تو میں تمہیں اتنا کچھ دوں گی کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور اگر تم انہیں رہا نہیں کروا پاتی تو پھر تم بھی یہاں سے بچ کے نہیں جاؤ گی۔ اب بولو، کیا میری ساری بات سننے کے بعد بھی تم میری شرط ماننے کے لیے تیار ہو؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں تیار ہوں، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے بیٹوں کو رہا کروا دوں گی۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ اگر میں ان کو رہا نہ کروا پائی تو کیا ساری عمر میں ان جنات کی قید میں ہی رہوں گی، یا پھر ان کا کھانا بن جاؤں گی؟ جو بھی تھا، اب مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ میں نے ہر چیز اپنے اللہ کے کرم پر چھوڑ کر اس ملکہ جنات کے 7 بیٹوں کو رہا کروانے کا تہیہ کر لیا۔ تبھی میں نے اس ملکہ جنات سے پوچھا کہ مجھے تو اس دربار کا نہیں پتہ، اور میں تو جس ریل گاڑی میں آئی تھی وہ ریل گاڑی بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے اس دربار تک پہنچوں گی؟ تبھی وہ ملکہ جنات بولی کہ اس چیز کی تم فکر نہیں کرو، تمہیں اس دربار تک پہنچانا ہمارا کام ہے، لیکن تم اتنا سوچ لینا کہ تم ہمارے حصار میں ہو، اور کسی بھی طرح کی چالاکی نہیں کر سکتی تم، نہ ہی تم وہاں سے بھاگ سکتی ہو، کیونکہ اگر تم نے کچھ ایسا اپنے ذہن میں سوچا بھی تو دوبارہ سے ہماری اس جناتی دنیا میں آ جاؤ گی۔ جب تک تم ہمارا کام پورا نہیں کر سکتی تب تک تم آزاد نہیں ہو سکتی۔ میں ملکہ جنات کی یہ بات سن کر تھوڑی خوفزدہ بھی ہوئی، لیکن میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب کسی نہ کسی طرح میں ان سے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ ایسا تبھی ممکن تھا جب میں اس کے 7 بیٹوں کو وہاں سے رہا کروا دیتی۔ تبھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ مجھے اس دربار میں پہنچا دیں۔ تبھی ملکہ جنات نے ہاتھ سے تالی بجائی، اور 2 خوفناک قسم کے بہت اونچے قد والے جنات وہاں پر آئے۔ وہ مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس ہال نما کمرے سے باہر لے آئے۔ میں پھر دوبارہ سے اسی ریلوے اسٹیشن پر موجود تھی، جو کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہاں پر اڑتی ہوئی ایک ریل گاڑی آئی،
اور وہ آ کر ان ترچھی پٹڑیوں پر رک گئی۔ تبھی 2 آدمی مجھے لے کر اس ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ وہ ریل گاڑی ایک دم سے دوبارہ سے اڑی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہاں سے گروں گی اور نیچے گر کے مر جاؤں گی، کیونکہ وہ ریل گاڑی ہوا میں گھومتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن وہ دونوں جنات بڑے آرام سے اس گھومتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن میں مسلسل ڈر رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے وہ گاڑی نیچے کی طرف جانے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان دونوں جنات نے مجھے پکڑ کر اس گاڑی سے نکالا۔ جیسے ہی میں اس گاڑی سے باہر آئی تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک بہت بڑا دربار تھا۔ دربار میں چاروں طرف بہت رونق لگی ہوئی تھی، بہت سے لوگ دربار میں آ جا رہے تھے۔ میں نے انسانی دنیا کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ دنیا جہاں سے میں ابھی آئی ہوں وہ تو کتنی عجیب تھی، ہماری اس دنیا میں کتنا سکون ہے۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر دوبارہ سے پریشان ہو گئی کہ اگر میں ملکہ جنات کا یہ کام نہ کر سکی تو وہ مجھے دوبارہ سے قید کر لے گی، اور پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنات کی دنیا میں ہی رہوں گی، اور وہ تو مجھے زندہ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب مجھے وہ کمرہ ڈھونڈنا تھا جس کمرے میں ملکہ جنات کے 7 بیٹے قید تھے۔ یہ دربار بہت بڑا دربار تھا۔ جیسے ہی میں دربار میں داخل ہوئی، مجھے تو کوئی بھی ایسا کمرہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کو بہت بڑا تالا لگا ہوا ہو، اور اگر میں وہ کمرہ دیکھ بھی لیتی تو بھی میرے لیے بہت مشکل تھی کہ میں اس کو پہچانتی کہ یہ کون سا کمرہ ہے، کیونکہ ارد گرد وہاں بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کسی طرح سے اس کمرے کا پتہ لگا لوں، لیکن پورا دن گزر گیا، میں اس کام میں ناکام رہی۔ مجھے کوئی بھی سراغ نہیں مل رہا تھا کہ وہ کون سا کمرہ ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دربار سے باہر مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور مجھے ہر حال میں ملکہ جنات کا یہ کام کرنا تھا، نہیں تو میں کبھی بھی دوبارہ اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی تھی۔ جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس جانے لگے۔ دربار بالکل خالی ہو گیا تھا۔ تبھی وہاں کے درباری مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے، بی بی تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے گھر چلو۔ اس وقت سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہاں پر اپنی مرادیں سب لوگ دن میں ہی مانگتے ہیں، اس وقت کوئی بھی یہاں نہیں رہتا، اور تم اکیلی اور جوان لڑکی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ وہ مجھ سے مسلسل سوال جواب کیے جا رہے تھے۔ میرے دماغ میں خیال آیا اور میں جھٹ سے بولی، میں مسافر ہوں اور لاوارث بھی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اس دربار میں 1-2 راتیں گزارنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی اور سہارا نہیں ملا تھا، اسی لیے میں نے دربار میں رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ یہاں تو ہر اللہ کا بندہ آ کر اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ تبھی وہ درباری میری طرف دیکھتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھی ماں لیٹی ہوئی تھی، ایسے محسوس ہو رہا تھا وہ بھی کوئی لاوارث عورت تھی۔ تبھی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی، بولی، کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی رات کو ابھی تک دربار پر ہی بیٹھی ہو، کیا تمہارا بھی میری طرح کوئی گھر نہیں ہے؟ تبھی میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایسا ہی سمجھ لیں، اس وقت میں بہت مجبور اور لاچار ہوں، اور یہاں رہنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تبھی وہ ماں جی میری طرف دیکھ کر تھوڑی پریشان ہوئی اور بولیں کہ کوئی بات نہیں، تم یہاں میرے پاس ہی لیٹ جاؤ، لیکن یہاں سے اٹھ کر کہیں نہ جانا، کیونکہ یہاں پر پچھلی سائڈ پر جو کمرہ ہے وہاں بہت سے خوفناک جنات کو قید کیا ہوا ہے۔ میں ماں جی کی اس بات پر تھوڑی چوکس ہو گئی۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ان سے ایسے سوال و جواب کروں گی تو کہیں ان کو مجھ پر شک ہی نہ ہو جائے، اور اگر ان کو مجھ پر شک ہو گیا تو میں کسی طرح بھی اپنا کام نہیں کر پاؤں گی۔ تبھی میں نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس ہی لیٹ جاتی ہوں۔ جیسے ہی میں ان کے پاس لیٹی تو نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کئی دنوں سے نہیں سوئی۔ نہ سونے کی وجہ سے میری آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھیں۔ میں اس ماں جی کے پہلو میں لیٹی اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ تبھی وہ ایک دم سے بولی، اپنوں نے ستایا ہے یا غیروں نے؟ میں نے اس کی بات پر بہت حیران ہوئی کہ ماں جی کتنے فلسفیانہ باتیں کرتی ہیں، شاید یہ ماں جی بہت دکھی تھیں۔ تبھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اور پچھلے 10 سال سے وہ اسی دربار میں رہ رہی ہیں۔
تبھی میں نے سوچا کہ ان ملکہ جنات کے بیٹوں تک پہنچنے کے لیے یہ ماں جی میرے لیے اچھا مہرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ تبھی میں نے پوچھا کہ ماں جی ایک بات پوچھوں؟ وہ بولیں جی بیٹا پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہاں جو جنات قید ہیں ان کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟ تبھی انہوں نے جواب دیا کہ جنات جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ان کو یہ ملنگ اور عامل لا کر اس کمرے میں قید کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے لوگوں کو تنگ نہ کر سکیں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے ملکہ جنات کے ان بیٹوں کو آزادی دلوا دی تو کہیں وہ لوگوں کے ساتھ برے کام نہ کریں، لیکن دوسری طرف جب میں سوچتی کہ میری خود کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے تو پھر میں سوچتی کہ مجھے کسی نہ کسی طرح ملکہ جنات کے ان بیٹوں کو آزاد کروانا ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی، مجھے صبح ہونے سے پہلے ہی یہ کام کرنا تھا، نہیں تو جیسے ہی صبح کی روشنی چھانے لگتی میں لوگوں کے اتنے ہجوم میں یہ کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ صبح ہوتے ہی لوگوں کی گہما گہمی دوبارہ سے شروع ہو جانی تھی اور میں اس موقع کو غنیمت سمجھ رہی تھی۔ کسی نہ کسی طرح مجھے موقع ملے اور میں ملکہ جنات کے ان 7 بیٹوں کو آزاد کروا دوں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس ماں جی کی شاید آنکھ لگ گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا، پورا دربار خالی پڑا تھا۔ میں اٹھ کر اس دربار سے باہر کی طرف ہو لی۔ میں وہاں سے چلتی ہی جا رہی تھی۔ مجھے ایک کمرہ نظر آیا، اس پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے کی چابی پتہ نہیں اب کس کے پاس ہے، میں یہی سوچ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اس کمرے کی ایک سائیڈ پر ایک درباری صف پر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی قمیض کی سائیڈ والی جیب میں چابیوں کا گچھا لٹک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ انہی چابیوں کا گچھا ہو جس سے اس کمرے کا تالا کھلے گا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس سے وہ چابی لیتی کیسے۔ میں نے سوچا کہ یہ چابی میں چھپکے سے اس کی جیب سے نکال لیتی ہوں۔ میں وہ چابی لینے کے لیے آگے کی طرف بڑھی، لیکن وہ آدمی دوسری طرف سائیڈ لے کر لیٹ گیا۔ اب چابیاں اس کے نیچے والی سائیڈ پر تھیں۔ اب میں انتظار کرنے لگی کہ کب یہ دوسری سائیڈ ہو اور میں اس کی چابیاں نکالوں۔ جیسے ہی اس نے اپنی سائیڈ چینج کی، میں جلدی سے اس کی طرف لپکی اور اس کی جیب میں سے بڑی ہوشیاری سے وہ چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ اب میں جلدی سے وہ چابیاں لے کر اس کمرے کے پاس پہنچی، لیکن وہ اتنی زیادہ چابیاں تھیں، نہ جانے اب کون سی چابی اس تالے کو لگنی تھی۔ میں ان چابیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ اگر یہ آدمی اٹھ گیا تو ایک چابی بھی نہیں لگے گی اور نہ ہی تالا کھلے گا، اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملکہ جنات کی قیدی بن کر رہ جاؤں گی۔ تبھی میں نے اس تالے کو ایک ایک چابی لگا کر چیک کرنا شروع کیا۔ جو بھی چابی لگاتی اسی سے تالا نہ کھلتا۔ ایسے ہی کرتے کرتے میں نے ساری چابیاں لگا ڈالی، لیکن ایک بھی چابی ایسی نہ تھی جس سے وہ تالا کھلتا۔ پھر میں نے اس گچھے میں سے ایک سب سے بڑی چابی نکالی اور وہ تالے کو لگائی۔ تالے کو 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ کھل گیا۔ اب تالا کھلنے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ سین قابل دید تھا۔ وہاں سے ایک دم سے بہت سی کالی دھاریاں نکلنی شروع ہوئیں اور ان کے اندر کچھ سفید دھاریاں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے یہ سب کیا تھا۔ وہاں جیسے ہی وہ بڑی چابی اس تالے کو لگی میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب میں وہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتی تھی تاکہ مجھے کوئی بھی درباری وہاں دیکھ نہ لے۔ جیسے ہی میں اس دربار سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ 7 بہت اونچے قد کے آدمی میرے سامنے کھڑے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے، تم نے ہمیں آزاد کیا، اب ہم تمہیں ملکہ جنات کے پاس لے کر جا رہے ہیں، وہ جو فیصلہ سنائیں گی ہمیں منظور ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ کیا مجھے پھر سے اس جناتی دنیا میں جانا پڑے گا؟ لیکن اب کی بار جیسے ہی میں اس ریل گاڑی میں سوار ہو کر اس جناتی دنیا میں پہنچی، مجھے بہت اچھے سے خوش آمدید کہا گیا۔ یہ لوگ میری آمد پر آج بہت خوش تھے۔ ملکہ جنات اپنے 7 بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اس ظالم عامل کی قید سے میرے بیٹوں کو چھڑوانا بہت مشکل تھا۔ یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تم جو چاہتی ہو وہ انعام مانگو۔ لیکن میں نے کہا کہ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے۔ آپ ایسے کریں، مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دیں۔ میرا خواب ایک ڈاکٹر بننے کا ہے تاکہ میں ایک ڈاکٹر بن سکوں۔ تبھی ملکہ جنات نے ہاتھ کی تالی بجائی۔ 2 آدمی آ گئے، ملکہ جنات کے سامنے کھڑے ہو گئے۔
تو ملکہ جنات نے کہا کہ اس لڑکی کو بہت سے انعام سے نوازا جائے اور اس کو اس کی منزل پر بخیر و عافیت پہنچا دیا جائے۔ تو وہاں سے کچھ جنات مجھے لے کر ایک گاڑی میں سوار ہوئے، لیکن نہ جانے کب میری اس ریل گاڑی میں آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی ریل گاڑی میں تھی جس میں میرے ابا مجھے بٹھا کر گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ میرا ایک خواب تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے پہلو پر نظر دوڑائی تو میرے پاس ان کے دیے ہوئے وہ انعامات، وہ تحفے سب کے سب موجود تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرا خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یہ حقیقت میں ہوا تھا۔ پھر اسی ریل نے مجھے میری منزل تک پہنچا دیا۔ جیسے ہی میں اسٹیشن پر اتری، خالہ اور خالو مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن میں بہت اداس تھی۔ اس سے پہلے میرے ساتھ جو واقعہ ہو چکا تھا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا تھا، لیکن میں خوش بھی تھی کہ میں نے ملکہ جنات کے ان بے قصور 7 بیٹوں کو آزاد کروا دیا تھا۔ تبھی میں نے ملکہ جنات سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بیٹے تو بے قصور تھے، لیکن ان کے ساتھ بہت سے ظالم جنات بھی آزاد ہو گئے ہوں گے۔ تبھی اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو ظالم جنات قید میں تھے وہ اب اچھے جنات بن چکے ہیں، کیونکہ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اسی لیے تم بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی کرو اور ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤ۔ اور آج الحمدللہ سے میں ایک بہت اچھی ڈاکٹر ہوں۔ میں اپنی خالہ کے گھر اپنی ڈاکٹری مکمل ہونے تک رہی۔ اب میں اپنے علاقے میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا لیا ہے اور میں بہت سے لوگوں کا مفت علاج کر رہی ہوں۔ لیکن وہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ میری زندگی پر نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ میں اسے جتنا مرضی بھلانا چاہوں بھول نہیں سکتی۔ اب آپ ہی بتائیں، میں نے ملکہ جنات کے ان 7 بیٹوں کو آزاد کروا کر کچھ غلط تو نہیں کیا؟ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔